औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा। उर्दू की क्लास में जमात हश्तुम के माह जुलाई के तीसरे हफ्ते का निसाब हिस्सा क़वाइद से मज़मून नवेसी का तरीक़ाकार लेकर आपके मिस हाज़िर हैं। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले मज़मून की तारीफ़ देखते हैं। अपने ख़यालात, जज्बात, महसूसात और मुशाहिदात को साफ़, शुस्ता, सही और मौसर ज़बान में अदा करने का नाम मज़मून नवेसी है। प्यारे बच्चों, मज़मून नवेसी के लिए 4 चीज़ें बुनियादी हैसियत रखती हैं। नंबर 1 ख़यालात, नंबर 2 तर्ज़ बयान, नंबर 3 तरतीब, नंबर 4 सेहत ज़बान। ख़यालात, किसी मज़मून में ख़यालात जिस कदर बुलंद और वसी होंगे उसी कदर वो मज़मून दिलकश होगा। ख़यालात की बुलंदी और वसअत के लिए मुताला मुशाहिदा ज़रूरी है। ऐसे ही अगर इंसान के पास उम्दा से उम्दा ख़यालात मौजूद हों मगर उनको पेश करने के लिए वो मुनासिब तर्ज़ बयान इख्तियार ना करें तो इसके उम्दा ख़यालात की क़द्र व क़ीमत ख़त्म होकर रह जाती है। तर्ज़ बयान, अगर एक मज़मून निगार अपनी मालूमात को ज़रूरी तरतीब के साथ सफ़हात पर मुंतकिल ना करे तो इससे क़ारीन सही मायनों में मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। इसी तरह तरतीब, रब्त, तरतीब और तसलसल के बग़ैर जो कुछ भी लिखा जाएगा उसकी हैसियत लफ्ज़ों के एक ढेर के सिवा और कुछ नहीं होगी। इन सारी बातों के साथ साथ अब देखते हैं सेहत ज़बान। सेहत ज़बान का ख़याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, यानी जो कुछ लिखा जाए इमला, ग्रामर और मुहावरे ज़बान के लिहाज से पूरी तरह दुरुस्त होना चाहिए। प्यारे बच्चों, मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 तमहीद, नंबर 2 नफ्स मज़मून, नंबर 3 ख़ात्मा या इख्तिताम। आइए पहले देखते हैं तमहीद। असल मज़मून शुरू करने से पहले चंद सत्रों में अपने मौजू की तरफ इशारा करने का नाम तमहीद है। इससे पढ़ने वाले की तबीयत आने वाले बयान की तरफ माइल हो जाती है। इसलिए मज़मून के आगाज़ में एक तमहीद बांधी जाती है और एक तमहीदी पैराग्राफ ज़रूर लिखिए। तमहीद तवील नहीं होनी चाहिए बल्कि इसका मुख्तसर, दिलचस्प और जामे होना ज़रूरी है। मज़मून का अंदाज़ा आम तौर पर तमहीद ही से लगा लिया जाता है। मज़मून का दूसरा हिस्सा नफ्स मज़मून है। नफ्स मज़मून ये हिस्सा मज़मून का असल सबसे अहम और मरकज़ी हिस्सा होता है। इसको बड़ी मेहनत और तवज्जो से लिखना चाहिए। नफ्स मज़मून एक ही पैराग्राफ पर मुश्तमिल नहीं होता बल्कि हस्ब ज़रूरत इसे कई पैराग्राफों में तक़सीम किया जा सकता है। मज़मून का तीसरा हिस्सा ख़ात्मा या इख्तिताम होता है। ख़ात्मा ये मज़मून का आखिरी हिस्सा होता है। इसे हम पूरे मज़मून का हासिल या निचोड़ कह सकते हैं। जिस तरह मज़मून की तमहीद का मुख्तसर और दिलकश होना ज़रूरी है, इसी तरह मज़मून का इख्तिताम भी बड़ा मौसर और दिलपसंद होना चाहिए। मज़मून नवेसी करते वक्त बेटा चंद ज़रूरी हिदायत हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी। वो ये हैं कि मज़मून शुरू करने से पहले अपने मौजू पर चंद मिनट गौर कीजिए, ख़यालात को जहन में जमा कीजिए और जहन ही में इन्हें एक तरतीब दे लीजिए। इसके बाद बड़े इत्मीनान से आप मज़मून लिखना शुरू कर दीजिए। जो कुछ लिखिए अपने मज़मून के ऐन मुताबिक लिखिए। इधर उधर की बातें, गैर ज़रूरी बातें लिखकर मज़मून को बिला वजह में बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मज़मून लिखते हुए इस बात का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ना तो इतना तेज़ी से काम लीजिए कि ख़यालात का सिलसिला दरहम भरम होकर रह जाए और ना ही इतना आहिस्ता लिखिए कि वक्त का बहुत सा हिस्सा मज़मून लिखने में ही ज़ाया हो जाए। मज़मून को हमेशा कई पैराग्राफ़ों में तक़सीम करके लिखना चाहिए। एक बात एक ही पैराग्राफ में बयान की जाए
نیز کسی بات کو بار بار نہ دہرایا جائے یا کسی واقعے کو بیان کرتے وقت اس کی ترتیب کو قائم رکھیے۔ آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے لکھنے سے مضمون بے ربط ہو کر رہ جاتا ہے، اور مضمون کے آغاز یا خاتمے پر موقع کی مناسبت سے کوئی عمدہ شعر لکھنا بہت ضروری ہے۔ درمیان میں بھی حسب ضرورت شعر لکھا جا سکتا ہے۔ عموماً ایک مضمون میں 2 یا 3 سے شعر کافی ہوتے ہیں۔ چونکہ مضمون لکھنے پر خاصا وقت لگتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ امتحان میں مضمون کا سوال سب سے آخر میں کیا جائے تاکہ کوئی سوال حل ہونے سے نہ رہ جائے۔ مضمون مکمل کرنے کے بعد اس پر ایک بار نظر ثانی کرنا ضروری ہے تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ آئیے بیٹا، اب ہم اپنے نصاب میں موجود ایک عنوان پر مضمون لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس عنوان کا نام ہے اردو زبان۔ مضمون اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس عنوان کے کچھ اہم نکات میں آپ کو بیان کروں گی اور اس کی وضاحت، تاکہ ان نکات کی وضاحت کی روشنی میں آپ ایک اچھا اور معیاری مضمون تیار کر سکیں۔ اردو زبان کے اہم نکات جس پر ہم بحث کریں گے: لشکری زبان، اردو زبان کا ارتقاء، سرکاری زبان یا دفتری زبان، تہذیب کی عکاسی، رابطے کا ذریعہ، احساس و جذبات کی زبان، اردو زبان کا فروغ اور وطن کی ترقی۔ آئیے بیٹا، اب ان نکات کی وضاحت دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داغ، سارے جہان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ پیارے بچوں، اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی لشکر یا فوج کے ہیں۔ اردو جو کہ آج بر صغیر پاک و ہند کے علاقے میں بولی جانے والی زبان ہے، اپنے علاقے کی مختلف علاقائی اور ہمسایہ ملکوں کی زبانوں کا مجموعہ کہلائی جاتی ہے۔ انسان کا شاید سب سے بڑا تخلیقی کارنامہ زبان ہے۔ ہم دراصل زبان کے ذریعے اپنی ہستی اور اس رشتے کا اقرار کرتے ہیں جو انسان نے کائنات اور دوسرے انسانوں سے قائم کر رکھے ہیں۔ انسان کی ترقی کا راز بھی بہت زیادہ زبان میں ہی پوشیدہ ہے، کیونکہ علم کی قوت کا سہارا زبان ہی ہے۔ اردو زبان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہندی، فارسی اور عربی کی تمام آوازیں موجود ہیں۔ اردو کے حروف ہجا ان تینوں زبانوں کے حروف ہجا سے مل کر بنے ہیں۔ مزید یہ کہ اس زبان میں دوسری زبانوں کے لفظوں اور محاوروں کو اپنانے کی بڑی صلاحیت ہے۔ اردو کا رسم الخط ابتدا سے فارسی ہے۔ اردو میں 36 حروف تہجی ہیں۔ اردو یا لشکری زبان بر صغیر کی معیاری زبانوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان کی قومی اور رابطہ عامہ کی زبان اردو ہے۔ اردو زبان جو آج چند ترقی یافتہ اور کثرت سے بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے۔ وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ پیارے بچوں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب دو افراد یا مختلف تہذیبوں کے لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوئے تو ان کے درمیان ضروریات زندگی کی تکمیل اور بات چیت کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب اور زبان کی راہ ہموار ہونے لگی، جو بتدریج کسی ملک و قوم کی تہذیب و ثقافت
اور علم و ادب کا حصہ بن کر اس ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کا ذریعہ ثابت ہوئی ہے۔ ایسے ہی میل جول آپسی تعلقات کے نتیجے میں اردو کی فضا ہموار ہوئی۔ زبان چونکہ قومی تہذیب اور ثقافت کا اثاثہ ہوتی ہے، اس لیے قومی اور مادری زبان کے تحفظ کے بغیر قومی تہذیب اور ثقافت ناممکن ہے۔ اردو زبان انسانی تہذیب کا مظہر ہے۔ یہ زبان عوام کی مادری زبان ہونے کی وجہ سے انسان کے اپنے خیال و احساس و جذبات کے اظہار کا مؤثر ذریعہ ہے۔ عالمی طور پر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اردو جیسی شیریں زبان کوئی دوسری زبان نہیں ہے۔ اس زبان کے بولنے والے اور لکھنے والے اپنے خیالات کا اظہار جس مؤثر انداز میں کرتے ہیں، کسی دوسری زبان میں نظر نہیں آتا۔ زندہ قومیں اپنی مادری زبان کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی جدوجہد کرتی ہیں، کیونکہ زبان قوم کا عظیم اثاثہ ہوتا ہے اور وطن کی ترقی کے لیے زبان بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سارے عالم میں پھیلی خوشبو دیکھی، سارے عالم میں پھیلی خوشبو دیکھی، ہر لہجے میں مہکتی اردو دیکھی۔ امید ہے طلباء اب آپ ان نکات اور نکات کی وضاحت کی روشنی میں ایک اچھا اور معیاری مضمون لکھنے کی کوشش کریں گے۔ قافیہ اور ردیف کی تعریف۔ قافیہ وہ الفاظ جو ردیف سے پہلے دونوں مصروں میں آئیں اور ہم آواز ہوں، قافیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے بیٹا ان اشعار میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ہم آواز الفاظ ہیں جو قافیہ ہیں۔ سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو۔ بیٹا اس شعر میں ذوالجلال اور جمال ہم آواز الفاظ ہیں، تو یہ اس شعر کے قافیہ ہیں۔ یہ رشک چمن ارض پاک وطن، بڑی محترم ہے یہ خاک وطن۔ اس شعر میں پاک اور خاک ہم آواز الفاظ ہیں، اس لیے یہ الفاظ ہم قافیہ ہیں، لہٰذا یہ اس شعر کے قافیہ ہیں۔ ردیف کی تعریف کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ وہ الفاظ جو شعر کے آخر میں قافیے کے بعد بار بار دہرائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں۔ یعنی ردیف وہ الفاظ ہیں جن کی شعر کے آخر میں تکرار ہو رہی ہو۔ آئیے اب ان اشعار کو دیکھتے ہیں اور اس میں ردیف تلاش کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ بیٹا اس شعر میں بنو ردیف ہے کیونکہ اس لفظ کی تکرار ہے۔ امید ہے آپ نے قافیہ اور ردیف کی تعریف مثالوں کے ساتھ اچھی طرح سمجھ لی ہوگی۔ اب آپ اس مضمون اور تعریف کو اپنی کاپی میں کیجئے اور کاپی میں تمام طلباء پیجنگ کو مکمل کیجئے۔ فہرست کام کے ساتھ ساتھ فل کرتے جائیں اور اپنی کاپیز کو جلد از جلد کور کیجئے، اوکے بیٹا پھر ملاقات ہوگی نئے سبق کے خاکے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔